بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آگے کی بات ہم جو کل وہ بات کر رہے تھے کہ جی دیکھو، اگر جنس ایک ہو تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، تعیین کیا ہو جاتی ہے، لغو ہو جایا کرتی ہے۔ بات اصل میں یہ چل رہی تھی کہ جنس اگر ایک ہے تو تعیین لغو ہو جایا کرتی ہے۔ اسی کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اما فی زکوٰۃ، زکوٰۃ کے اندر وقالوا لو اجل 5 سود عن 200 درہم سود، کہ اگر ایک آدمی نے 5 درہم دے دیے، 200 درہم اس کے پاس مال پڑا ہوا تھا، 200 درہم مال تھا، تو آپ کو پتہ ہے کہ 100 کے اوپر 2.5 درہم آئیں گے، 200 کے اوپر کتنے آئیں گے، 5 آئیں گے۔ اور یہی جو 5 درہم بنتے ہیں نا، یہ بنتی ہے 52.5 تولے چاندی۔ درہم چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، درہم جو تھا یہ چاندی کا سکہ ہوا کرتا تھا، اور اس کے اوپر کتنے بنتے تھے، اگر 200 درہم ہوں گے تو اس کے اوپر 5 درہم زکوٰۃ بنتی تھی۔ تو ایک آدمی نے کیا کیا، اس کے پاس نصاب پڑا ہوا تھا، پہلے سے صاحب نصاب چلا آ رہا تھا، اس کے پاس 200 درہم پڑے ہوئے تھے۔ اس نے یہ کیا کہ کسی جگہ کے اوپر ایک گھر میں رکھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ اس پہلے سے ہی سال پورا ہونے سے پہلے اس نے جو تھے وہ 5 درہم زکوٰۃ کے نکال دیے۔ اچھا، پھر کیا ہوا، فہلکت السود قبل الحول، سال مکمل ہونے سے پہلے وہ جو 200 درہم تھے وہ ہلاک ہو گئے۔ کہتے ہیں وَعِندَهُ نِصَابٌ آخر، اور اس کے پاس ایک اور نصاب بھی تھا 200 درہم کا، ایک اور جگہ پڑا ہوا تھا، مثال کے طور پر اس نے کسی اور جگہ رکھا ہوا تھا وہ 200 درہم جو تھے، تو اس میں سے بھی تو کہتے ہیں کان المعجل عن الباقی، تو یہ جو جلدی جو 5 درہم دیے ہیں یہ ان کی طرف سے زکوٰۃ ہو جائے گی، جو باقی اس کے پاس 200 درہم کسی اور جگہ پڑے ہوئے تھے۔ اس نے دونوں کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا تھا، دونوں کو اکٹھا نہیں کیا ہوا تھا، علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ بھئی یہ تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، تو انہوں نے کہا کہ ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ جب جنس ایک ہوتی ہے تو تعیین ضروری نہیں ہوتی ہے۔ اس کے پاس ٹوٹل دیکھو 400 درہم تھے، بنیادی طور پہ 400 درہم تھے، 400 درہم تھے، سال پورا ہوتا اس کو کتنے نکالنے پڑتے تھے، 10 نکالنے پڑنے تھے۔ اس نے یہ کیا، اس نے خود اپنی طرف سے تعیین کر لی کہ یہ جو 200 ہے نا، اس کے اوپر تو میں 5 ابھی نکال رہا ہوں، اور جو باقی 200 ہیں اس پہ بعد میں نکال دوں گا 5 جو ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو 200 پہ زکوٰۃ نکالی تھی وہ ہلاک ہو گئے۔ جب وہ ہلاک ہو گئے تو اس نے تعیین کی تھی، اس کی تعیین کیا ہو جائے گی، لغو ہو جائے گی، کیونکہ ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ جنس سے واحد کے اندر تعیین نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کیا ہوگا، ہم یہ سمجھیں گے کہ جناب اس میں سے وہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ تعیین کے اوپر انہوں نے ایک وہ پیش کی تھی۔ اسی کے اوپر آگے وہ کہتے ہیں کہ وفی فتح القدیر من الصوم، فتح القدیر کے اندر روزے کے باب کے اندر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ولو وجب علیہ قضاء یومین من رمضان واحد، تو اگر ایک آدمی کے اوپر کیا تھا، ایک ہی رمضان کے 2 روزوں کی قضا کیا تھی، اس کے اوپر واجب ہوئی تھی، ایک رمضان کے 2 روزے اس کے ذمے باقی تھے، ایک رمضان کے 2 روزے اس کے باقی تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب 2 روزے اس کے باقی تھے، پھر اس نے کیا فَالْأَوْلَى أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُ مِنْ هَذَا رمضان، تو اب بہتر اس کے لیے کیا ہے کہ یہ فتح القدیر والے کہہ رہے ہیں کہ پہلے روزے کی نیت کرے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، اولا یہ ہے، اولا یہ ہے، ٹھیک ہے نا، فَالْأَوْلَى أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ يَوْمٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُ مِنْ هَذَا رمضان وَإِن لَّمْ يُعَيِّن جَازَ، لیکن اگر معین نہ بھی کرے، کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی نا، اگر اس نے معین نہیں بھی کیا، اس نے کہا میں روزہ رکھ رہا ہوں اس رمضان کا، روزے جو قضا ہوئے ہیں 2 روزے تھے، اس نے ایک روزے کی، اس نے کہا ایک روزہ رکھ رہا ہوں اس میں سے، تو کیا ہو جائے گا، جائز پھر بھی ہے۔ اولا تو یہی ہے کہ کیا کرے، کہے کہ جناب جو میرا پہلا روزہ چھوٹا تھا نا اس کی میں قضا کر رہا ہوں، پھر دوسرے کے لیے کہے گا کہ جو دوسرا روزہ رہا تھا اس کی میں قضا کر رہا ہوں۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اولا تو یہی ہے، لیکن اگر معین نہیں بھی کرے گا تو جازا وقضا لو کان من رمضانین علی المختار، لیکن فتح القدیر والے کہتے ہیں کہ بھائی اگر 2 رمضان کے روزے بھی ہوں گے، 2 رمضان کے روزے بھی ہوں گے، تو تب بھی کیا ہوگا، مختار قول کے مطابق یہ چیزیں جائز ہیں۔ لو کانا من رمضان حتی لو نول قضا لا غیر جازا، یہاں تک کہ اس نے صرف کیا کی، اگر صرف قضا کی نیت کی
तो भी जायज है। ये फतुल कदीर का मसला है। अच्छा, कल कहें उस्ताद जी आपने कल जो पढ़ाया था, कल तो आपने कहा था 2 रमजान के होंगे तो रमजान की नियत करे, तो ये साहिब फतुल कदीर की राय है। साहिब फतुल कदीर की राय ये है कि अगर 2 रमजान के रोजों की भी वो हो तो साल की दिन की तायीन अगर उसने नहीं भी की तब भी इस्तेहसानन क्या हो जाएगा, ये जायज हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आ रही है बात की। वाले हमने क्या कहा था, हमने जी देखिए जी वही सुखे वही सुखे तो अगर मुख्तलिफ अजनास होंगे, जिन्स मुख्तलिफ होगी, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको उसमें से तायीन नियत जरूरी जो है ना वो होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये उसमें से आ गया, तो इनकी राय के अंदर से पहले कल बात और थी, ये साहिब फतुल कदीर की बात ये और आ रही है। ठीक हो गया जी। तो उसमें से एहतियात उसी के अंदर ही है कि जी ये क्या है, उसी उस पे किया जाएगा कि 2 रमजान के रोजे होंगे तो फतवा भी उसी पे दिया जाता है। ठीक है ना, तो पहले रोजे की, और ये मैंने बताया था बहती जेवर में भी आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा हुआ कि अगर 2 रमजान के रोजे होंगे, तस्लील बहती जेवर में देखेंगे तो फिर क्या करे, फिर साल की भी वो कर ले, क्योंकि एहतियात उसमें है। अच्छा अब आते हैं जी कि जी नई बात, आप वो आपको एक और वो बात बताने लगे हैं। कहते हैं कि जी कि वलो वजबत अलैहि कफारतु, हाँ फित्र फसामा इहदम व सित्तीन यौमन अनिल कज़ा वल कफारत वलम युअय्यिन यौमल कज़ा जहाजा। एक आदमी ने रमजान का रोजा तोड़ दिया था, तो अब आपको पता है उसको कितने रोजे आएंगे, 60 तो मुसलसल आएंगे कफारे के, और एक रोजे की कज़ा आएगी, 61 रोजे आएंगे। अब उस बंदे ने क्या किया, 61 रोजे इकट्ठे रख लिए, यानी 61 रखता गया रखता गया रखता गया, लेकिन मुअय्यन नहीं किया कि ये मैं कफारे के रख रहा हूँ या इसमें से क्या था, मतलब पहला रोजा जो था उसने, असल में तो यही है ना कि पहला रोजा उसने कज़ा का रखा है या आखिरी रोजा उसने कज़ा का रखा है ना, मसला तो ये 61 इकट्ठे रखे हैं उसने, मुअय्यन नहीं किया कि कफारे के तो 60 इकट्ठे आने हैं ना, कफारे के तो 60 इकट्ठे आने हैं और एक रोजा उसका वो आने, अब उसने मुअय्यन नहीं किया। ठीक है ना, वो कहते हैं कि जी इसमें से आ गया। ठीक है ना, ला गैर कज़ा के साथ ताल्लुक आ गया ना, खाता लन कज़ा ला गैर जाजा। ठीक है ना, सिर्फ खाली कज़ा की नियत की, मुतलकन कज़ा की नियत की, कोई और उसने नियत नहीं की साल की या फलां की, तो ये मतलब है ला गैर से मुराद यही है कि मुतलकन कज़ा की नियत की कि मैं रोजा रख रहा हूँ बस, कज़ा रोजा रख रहा हूँ, ये नहीं बताया किस साल का रख रहा हूँ, तो ला गैर से मुराद ये है। अब अगर एक आदमी के ऊपर क्या है, वलो वजह कफार तो फित्र, अब कफारा फितर उस पे है फसाम इहदम वसित्तीन यौमन अनिल कज़ा वल कफारत है, उसने 61 रोजे रख लिए और कफारा और कज़ा इकट्ठा मिला के कर लिया, वलम युअय्यिन यौमल कज़ा, कज़ा की उसने मुतय्यन नहीं किया कि पहला रोजा कज़ा का था या आखिरी रोजा कज़ा का था, तो कहते हैं जाजा, ये क्या है, जायज है, ये क्या हो जाएगा, जायज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये उसमें से आ गया। ठीक है ना, ये उसमें से आ गया। यहाँ पे वही वाली बात आ गई है कि भाई ये तो क्या था, जिन्स तो, अब यहाँ पे खाली उसने क्या की कज़ा की नियत की है, तो ये दो इलादा जिन्स से नहीं थी उसमें से, दो इलादा, बस उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या है, ये जो है ना, ठीक है ना, ये बस इसमें लिए काफी हो जाएगा, यहाँ पे आपकी तायीन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना, तो इसमें से यहाँ पे तायीन की जरूरत नहीं होगी। ठीक है ना,
ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے آ جائے گا. ہم اس کو وہ ہم یوں ہی سمجھیں گے کہ پہلے قضا آئی ہے. پہلے کیا آئی ہے؟ قضا آئی ہے. اور اس کے بعد کیا آئے ہیں؟ 60 روزوں کا کفارہ آیا ہے. پہلے قضا آ گئی ہے اور 60 روزوں کا. شریعت کی طرف سے کیا آ جائے گا کہ پہلے قضا آ گئی ہے، کیونکہ یہی فرق آ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے نا، کہ جی پہلا ہوگا یا آخری ہوگا. تو شریعت نے کہہ دیا کہ پہلے قضا آئے گا، پہلے قضا آئے گا، پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ کفارہ آئے گا. ٹھیک ہے نا. تو پہلے قضا کو پورا کرے گا، بعد میں کس کو کرے گا؟ کفارہ بعد میں ادا کرے گا. وہ تو سزا ہوتی ہے نا، کفارہ جو ہے وہ بعد میں آ جائے گا اس میں سے. تو تعین نہیں بھی کرے گا تو تب بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کے لیے وہ آ جائے گا، شریعت کی طرف سے اس کی وہ ہو جائے گی. وفی الخانیہ لو اجل زکات عن احد المالین فاستحق ما اجل عنه قبل الحول لم يكن المؤجل عن الباقي وكذا لو استحق بعد الحول لان في الاستحقاق اجل عما لم يكن ملكه فبطل تعجيل. انتہا. خانیہ کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک آدمی نے یہ کیا، اس کے بعد 2 مال پڑے ہوئے تھے، 2 قسم کے مال تھے. 2 مال تھے، اس نے کیا کر لیا کہ ایک مال کی اس نے زکوٰۃ جلدی سے ادا کر دی. ٹھیک ہے نا. 2 مال پڑے ہوئے تھے، ایک مال کی اس نے کیا کر دی ہے؟ زکوٰۃ ادا کر دی اس میں سے. تو یہ جو ہے نا اس میں سے تو 2 مالوں میں سے ایک ہی اس میں سے جو ہے نا اس نے اپنے زکوٰۃ ادا کر دی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب کہ اگر ایک مال 2 مال پڑے ہوئے تھے، ایک مال کی اس نے زکوٰۃ جلدی سے ادا کر دی. ہوا یہ کہ جس 2 مالوں میں سے ایک کی اس نے زکوٰۃ دے دی، اور جس کی اس نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی سال گزرنے سے پہلے، اس کا کوئی مستحق نکل آیا. مستحق سے مراد یہ تھا کہ بھائی یہ تو میرا مال تھا، یہ تو تمہارا مال تھا ہی نہیں. اس نے کیا کر دیا؟ اسی مال کی زکوٰۃ پہلے نکال دی جس کا کوئی مستحق نکل آیا تھا. مستحق نکل آیا اس کا، ٹھیک ہے نا. یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میرا مال ہے، اس میں سے کسی اور کا وہ مال نکل آیا. تو فاستحق کا ما اجل عنہ قبل الحول لم یکن المؤجل عن الباقی. تو جو جلدی زکوٰۃ ادا کی ہے وہ باقی کی طرف سے، جو اس کا دوسرا مال ہے اس کی طرف سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح ہی چلو یہ تو جلدی تھا، اگر سال گزر گیا تھا، سال گزرنے کے اوپر اس نے ایک مال کی زکوٰۃ نکالی، جس کی زکوٰۃ نکالی تھا اس کا کوئی مستحق نکل آیا، تو کہتے ہیں کہ جناب یہ باقی مال کی طرف سے کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیوں؟ لأن فی الاستحقاق اجل اما لم یکن ملکہ، کہ استحقاق کے اندر تو اس نے اس مال کو جلدی دے دیا ہے جو اس میں سے جس کا وہ مالک تھا ہی نہیں. فبطل تعجیل، تو تعجیل کیا ہو جائے گی؟ وہ باطل ہے جو اس نے جو تھی، تعجیل باطل ہوگی اس میں سے. سمجھو بات کو. بات کیا بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک آدمی ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک اس کے پاس 2 قسم کے مال ہیں. 2 قسم کے مال ہیں. آپ یوں سمجھو کہ اس کے پاس اونٹ ہیں، اس کے پاس مال تجارت ہے. 2 قسم کی مال ہو گئے نا، اونٹ ہو گئے اور مال تجارت آ گئے. اب کیا تھا؟ اونٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ جی جب 5 اونٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ایک بکری نکالنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. 5 اونٹوں کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ ایک بکری اس سے نکالنی ہوتی ہے. اب ہوا یہ کہ اس کے پاس 5 اونٹ تھے، اس نے ایک بکری نکال دی، اس کی مال تجارت بھی پڑا ہوا تھا، 5 اونٹ اس نے نکال دیے. ٹھیک ہے، بکری نکال دی اس میں سے. ہوا یہ کہ سال گزر گیا ہو یا سال نہ بھی گزرا ہو، جو بھی تھا، بندہ نکل آیا. ٹھیک ہے نا. بندہ نکل آیا کس میں سے؟ یہ جو تھا نا، کوئی اس کا مالک نکل آیا کہ بھائی یہ اونٹ تو تیرے پاس تو تھے ہی نہیں، تیری تو ملکیت میں بنتے ہی نہیں ہے. یہ سمجھا تھا کہ یہ شاید میری ملکیت بنتے ہیں، مجھے وراثت میں ملے ہیں. وہ کہتا ہے کہ تمہارے تو یہ باپ کے تھے ہی نہیں، یہ اونٹ تو تھے ہی میرے تھے.
تمہیں کیسے وراثت کے اندر جو ہے نا، تمہیں وراثت کا تو حصہ ہی نہیں بنتا تھا، یہ تو میں نے تمہارے باپ کے پاس ویسے رکھوائے ہوئے تھے، تو میں اس کا مالک ہوں، یہ زکوٰۃ دے چکا ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا ہوگا، ہم یہ کہیں گے جنہیں یہ جو بکری دی ہے، یہ اس کو ہم کیا کر دیں گے، اس کی یہ بکری یا بکری قیمت جو دی ہے، یہ کیا ہو جائے گی، یہ اس کی مال تجارت کے بدلے میں ہو جائے گی، مال تجارت کے اوپر جو زکوٰۃ بن اس میں ہم مائنس کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو کہتے ہیں نہیں، آپ یہ مائنس نہیں کرو گے، مال تجارت کی آپ کو علیحدہ سے زکوٰۃ دینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو اگر یہ کیا تھا اس میں سے، تو یہ اس لیے اب جو اس نے زکوٰۃ دی ہے یہ باطل ہو جائے گی، یہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ وہ مالک تھا ہی نہیں۔ میں یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ میں کیا کروں، میں کسی اور کے مال میں سے زکوٰۃ نکال دوں، تو میں نکال سکتا ہوں؟ نہیں، مالک کی طرف سے ادا نہیں ہوگی، اس کی تو نیت، اس کی تو اجازت کے بغیر ادا کی ہے نا۔ اجازت لیتا تو پھر تو اور مسئلہ تھا، اجازت نہیں لی نا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی آپ کی؟ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے کیا کر دی ہے۔ تو جس مال کا بندہ مستحق ہی نہیں، جس مال کا بندہ مالک ہی نہیں ہے، اس کی بندہ زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، جس کا مالک نہیں ہے۔ تو اس لیے مستحق نکلنے کا مطلب یہ نکلنا ہے کہ جناب یہ کیا نہیں ہے، مالک نہیں ہوگا اس میں سے۔ اور جو اب کہو کہ جی اچھا دوسرے مال کی طرف سے کر لیا جائے، دوسرے کی طرف سے بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ لِأَنَّ فِي الْإِسْتِحْقَاقِ، اس لیے کہ اس نے جب استحقاق نکل آیا، عجل اما، تو اس نے تعجیل کی، جلدی کی ہے اس مال کے اندر جو اس کی ملکیت کے اندر کیا تھا ہی نہیں، تو کہتے ہیں کہ فَيَبْطُلُ التَّعْجِيلُ، تو تعجیل باطل ہے، تعجیل باطل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تعجیل سے مراد یہ ہوتا ہے کہ سال پورا ہونے سے پہلے کیا کر دیا اس نے، زکوٰۃ دے دی اس میں سے، زکوٰۃ سال دینے سے جو ہے نا، تو وہ جو تھی وہ سال پورا ہونے سے پہلے اس نے زکوٰۃ دے دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ سال پورا ہونے سے پہلے اس نے زکوٰۃ دی ہے، تو یہ اصل میں مطلب یہ ہے کہ جناب یہ کیا نہیں ہے، تعجیل کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ان کو تو بس یہی تھا، سیدھا کہہ دیتے کہ جناب وہ کیا نہیں ہے، مالک نہیں ہے، اس لیے کیا ہوگا، کیونکہ اب وہ خود ہی بھی کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ تعجیل پہلے دے یا سال گزرنے کے بعد بھی دے گا، تو تب بھی کیا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ وفیہ ایزن، اسی طرح ہی ایک ہوا ہے، دیکھو آپ خود ہی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ خود ہی آپ کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں وفیہ ایزن لو کان لہو خمس من الابل، ایک آدمی کے پاس 5 اونٹ ہیں، ٹھیک ہے، من ابل حوامل، حاملہ اونٹنی ہے، اچھا 5 حاملہ اونٹنی ہیں، تو اس کا مطلب ہے 5 حاملہ اونٹنی ہیں تو 5 ان کے بچے آئیں گے، تو کتنے ہو جائیں گے، 10 ہو جائیں گے، 10 اونٹوں پہ کتنی زکوٰۃ آتی ہے، 2 بکریاں آتی ہیں نا، 10 اونٹوں پہ۔ اب ایک آدمی نے کیا کیا، اس نے ایک آدمی کے پاس 5 حاملہ اونٹنیاں تھیں، یعنی الحبالہ فعجل شاتین عنہا، ابھی وہ بچے جنے نہیں تھے انہوں نے، اس نے کیا کیا، 2 بکریاں نکال دی، ٹھیک ہے نا۔ تو اس نے کیا کر دیا، 2 بکریاں کا اس نے کیا کر دی ہیں، زکوٰۃ کے طور پہ نکال دی، ٹھیک ہے نا۔ وہ اما فی بطون، اچھا جی فجر شاتین انہا و اما فی بطون، ان کے بطونہا ثم نتجت خمسا قبل الحول اجزا اما اجلا، اب انہوں نے بچے واقعی جن دیے سال پورا ہونے سے پہلے، ثم خمسا قبل الحول اجزا اما اجلا وان اجل اما تحمل فی السنۃ الثانیہ لا یجوز، لیکن اگر انہوں نے سال گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا، تو ہم بچے جنے تو وہ جائز نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو خانیہ میں کیا آ رہا ہے، خانیہ میں ایک اور کیا چیز بتایا گیا کہ 5 اونٹنیاں ہیں، 5 اونٹنیوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر کہ جناب 5 اونٹنیوں کے اوپر اس میں سے اس نے زکوٰۃ ادا 5 اونٹنیاں تھیں، اس نے کہا کہ جو 10 بچے ہو جائیں گے تو یہ 10 ہو جائیں گے ملا کے، تو اس نے سال گزرنے سے پہلے کیا کر دی ہے، اس نے وہ دے دی ہے۔
اب ہوا یہ کہ سال سے پہلے ہی کیا ہو گئے، بچے پیدا ہو گئے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اب ہم یہ سمجھیں گے ہاں اگر اس نے سال کے بعد اگر وہ بچے جنتی اگلے سال کے حوالے سے، تو پھر جو تھا نا ہم یہ کہتے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے، ٹھیک ہے نا، تو پہلی صورت میں کیا ہوا، پہلی صورت میں یہاں پہ کیا کیا ہے، یہ استحساناً اس کو انہوں نے وہ شمار کر لیا، انہوں نے کہا دیکھو پانچ پانچ اونٹنیاں تو ہیں نا، اور 5 حمل بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اگرچہ ابھی پیدائش نہیں بھی ہوئی تھی، اگرچہ ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، لیکن کیا ہو گیا، ہم سمجھیں گے کہ جناب اس نے ان کو جلدی ادا کر دیا، ٹھیک ہے نا، اس نے جلدی ادا کر دیا۔ دوسری صورت میں ہم کیا ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا کہ وہ جو اس میں سے ہے، دوسری صورت میں جو اگلے سال جو جن رہی ہیں اس صورت کے اندر ابھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں شمار کریں گے، اس میں سے ہم وہ نہیں کریں گے، ہم کہیں گے دوسری صورت میں نہیں کیا جائے گا، لیکن اسی سال کے اندر ہی گویا کہ وہ موجود تھا حمل جو تھا، اس حمل کی بنیاد کے اوپر ہم نے ان کو اصل ہی اونٹ شمار کر لیا، اس اصل ہی اونٹ شمار کر لیا، جب اصل اونٹ شمار کر لیا اس میں سے ہم نے زکوٰۃ دے دی اس میں سے، ٹھیک ہو گیا، یہ خانیہ والوں نے ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ خانیہ والوں نے اس کی طرف سے وہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بھی ادا ہو جائے گی اس کے اندر سے، یہ استحساناً وہ ہے، عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے نا، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں ہونی چاہیے، کیا تو یہی چاہتا ہے کہ بھائی ابھی تو وہ مال پتہ نہیں وہ جنیں گی نہیں جنیں گی، ضائع ہو جائیں گی، ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ یہاں پہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا، اگر نہیں بھی جنیں گے تو تب بھی کیا ہے اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے نا، اس نے ان کو بیچ تو نہیں رہا، آپ نے دیکھا پڑھا ہوگا کہ اگر بیچتا ہے حمل کو بیچتا ہے تو وہ جائز نہیں ہوتا، حمل کو جو بیچتا ہے وہ جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، خالی حمل کی بے کرنا وہ جائز نہیں ہوتا، یہاں پہ کیا ہے وہ جائز ہو رہا ہے کیونکہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر نہیں بھی ہو رہا تو اس کو تو کوئی وہ نہیں ہے، نقصان تو کوئی نہیں ہے، نفلی صدقہ ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، مثال کے طور پہ اگر 4 نے بچے جنے اور ایک نے نہ جنا تو 9 اونٹ بنیں گے، تو تب بھی اس کو ایک ہی آتی تھی، تو ایک تو اس نے ادا کر دی ہے، اور دوسری جو بکری دے دی ہے وہ کیا ہو جائے گی، اس کو ہم نفلی صدقہ شمار کر لیں گے، نفلی صدقہ شمار کر لیں گے، تو انہوں نے اس لیے خانیہ والوں نے اس کو ذکر کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب یہ 2 وہ شمار ہو جائیں گے، اس کو ہم یہی وہ کر لیں گے۔ اچھا 1 سال بعد کیوں نہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ 1 سال بعد جو جن رہا ہے وہ نیا ایک اس کی وہ شروع ہو رہی ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، یہ سال مکمل ہو گیا ہے، وہ اگلے سال کے لیے وہ تھا، تو اس کے اندر اس کے ذمے کیا آنا تھا، اب اتنی پہلے جو ہے نا اس کو ہم زکوٰۃ کو وہ نہیں کریں گے، مثال کے طور پر میں کہوں کہ جو میرے پاس مال جو 5 سالوں بعد آئے گا میں اس کی زکوٰۃ ابھی دے رہا ہوں، نہیں، جو مال میرے پاس 5 سالوں بعد جو آئے گا وہ ابھی میں اس کی زکوٰۃ نہیں نکالوں گا، ہاں جو میرے پاس ابھی مال موجود ہے میں اس کی 5 سالوں کی زکوٰۃ نکال سکتا ہوں، جو مال ابھی میرے پاس موجود ہے میں اس کی 5 سالوں کی کیا، میں 50 سالوں کی زکوٰۃ نکال سکتا ہوں، لیکن جو مال میرے پاس آئے گا میں کہوں اگلے سال جو آئے گا میں اس کی ابھی زکوٰۃ دے دوں، میں اس کی ابھی زکوٰۃ نہیں نکال سکتا، جو اگلے سال آئے گا، ٹھیک ہے نا، تو مال کی ملکیت ہونا کیا ہوتا ہے اس میں سے شرط ہوتا ہے، ملکیت نہیں ہے ابھی جو ہے اس میں سے ملکیت نہیں ہے، یہاں پہ تو حمل تو تھا نا، ایک حمل تھا، چانسز تھے اس کے اندر سے، تو وہ اس وجہ سے کیا کر دیا کہ اس کی وہ مالک تھا۔ اچھا آگے چلتے ہیں جناب علی، یہ تو بات ادھر سے ہو گئی ہے، یہ بھی وہ ختم ہو گیا، کہتے ہیں ہاذا کلو فی الفرائض والواجبات کل منظور والوتر علی قول الامام، ٹھیک ہے نا، اب دیکھو کہتے ہیں کہ یہ پوری تفصیل کس میں آ رہی ہے، فرائض اور واجبات کے بارے میں، جیسے کل منظور ہے، جیسا کہ منظور نظر مانی ہوئی تھی، والوتر اور اچھا والوتر علی قول الامام والعید علی الصحیح ورکعت طواف المختار، اچھا جی، کہتے ہیں کہ دیکھو فرائض اور واجبات میں اس کی مثالیں دیں گے، جیسا کہ کیا آ گیا
جیسا کہ کیا آ گیا منظور نظر، اور وطر امام صاحب کے قول پر. آپ کو پتا نا امام صاحب کے نزدیک جو وطر ہے نا یہ واجب ہے، صاحبین کے نزدیک واجب نہیں ہے. اچھا یہ سنتے موقع ہے. وطر وطر صاحبین کے نزدیک کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. فتویٰ امام صاحب کے قول کے اوپر ہے. ٹھیک ہے نا. امام شافعی وغیرہ تو اس کو ویسے ہی سنت مانتے ہیں اس کو، وطروں کو. ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ صرف امام صاحب کا قول کس کا ہے؟ وطر کے واجب ہونے کا قول ہے. وطر کے واجب ہونے کا قول ہے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی مثال دے رہے ہیں کہ بالوطر الگ الگ قول امام والعید. ایسے عید کی نماز کیا ہوتی ہے؟ عید کی نماز کیا ہے؟ وہ بھی واجب ہوتی ہے نا. والوطر الگ قول امام والعید الصحیح ورکعتہ طواف المختار. اور طواف کی جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں مختار قول کے مطابق یہ بھی کیا ہیں؟ واجب ہیں. مختار قول کے مطابق، مفتہ بھی قول کے مطابق کیا ہیں؟ طواف جب آپ کرتے ہو تو طواف کے بعد جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں یہ کیا ہیں؟ واجب ہیں. ٹھیک ہے نا. مختار قول کے مطابق اختلاف ہے اس میں بھی، وہاں پہ بھی یہ کہ کیا یہ واجب ہیں یا نہیں. مگر کہ یہ جو ہے نا تو المختار. اچھا کہتے ہیں وَيَنْوِي الْوِطْرَ لَلْوِطْرَ الْوَاجِبُ لِاخْتِلَافِ فِيهِ. اچھا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہے گا کیا کہے گا؟ نیت کیا کرے؟ نیت یہ کرے کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں، واجب وطر کی نیت نہ کرے. اختلاف اس لیے کہ اس میں اختلاف ہے کہ کیا وہ واجب ہیں یا نہیں ہے اس میں سے. اچھا جی. اور اس طرح وفی صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ میں ینوی الصلاۃ للہ تعالیٰ کہے گا کہ جناب اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں، ودعا للمیت، اور میت کس کے لیے؟ اس میت کے لیے دعا کے لیے. ولا یزم تعیین فی سجود للتلاوت. ٹھیک ہے نا. اچھا اور ایسے سجدہ تلاوت تو 14 سجدے تھے. اب اس کو تعیین کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا یہ 9ویں پارے میں جو آیا ہے میں نے اس کے لیے کر رہا ہوں، یہ 14ویں پارے میں جو آیا ہے، یہ فلاں صورت میں جو آیا ہے، تو تعیین کرنے کی ضرورت تو اس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. سجلا کما فی الکنیہ، جیسا کہ کنیہ کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اب یہ وہاں سے وہ ساری بات آ گئی ہے کہ جناب یہ اس میں سے اب سنت اس میں سے کیا کریں گے آپ جو ہے نا یہ جو آپ تعیین کی بحث کر رہے ہو اس میں سے وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جنس واحد میں کیا ہوتی ہے؟ تعیین کی نیت کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جب مختلف جنس ہوتی ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ تعیین کرتے ہو اس میں سے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ نے کہا تھا نا تعیین اور عدم تعیین جو تھی پیچھے جتنی بھی آپ نے بحث پڑھی ہے، یہ کس میں سے تھی؟ یہ فرائض اور واجبات میں سے تھی. اچھا منظور نظر مانی. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ نظر یوں مانتا ہے میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا. ٹھیک ہے نا. 3 روزے رکھوں گا. اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے رکھوں گا اور وہ کام ہو گیا. تو اب بتاؤ کہ کیا اس کو ہر روز کی علادہ سے نیت کرنی پڑے گی یا نیت تعیین کی وہ نہیں ہوگی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ تعیین کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو میں نے نظر مانی تھی اس میں سے پہلا روزہ، اس میں سے دوسرا روزہ، اس میں سے تیسرا روزہ. ٹھیک ہے نا. بس اس نے مطلقاً کیا کر لیا ہے، اگر اس کے 3 روزے اس نے کہا تھا کہ میں 3 روزے مسلسل رکھوں گا، میرا اگر فلاں کام ہو گیا تو میں 3 روزے مسلسل رکھوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تینوں کے تینوں روزے کیا ہوں گے؟ یہ ایک ہی جنس شمار کیے جائیں گے. یہاں پہ تعیین کی ضرورت نہیں ہوگی، یہ ایک ہی جنس شمار ہو جائیں گے. یہاں پہ تعیین ٹھیک ہے نا کہ اس میں سے ضرورت نہیں ہوگی. ایسے ہی ٹھیک ہے نا. تو وطر کے اندر سے جو آ گیا اس میں سے وطر آ گیا. عید کی نماز کے بارے میں، عید کی نماز بھی کیا ہے؟ واجب ہے. بعض کہتے ہیں سنت موقدہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو واجب ہی کو کیا جاتا ہے. طواف کی رکعتیں کیا ہیں؟ وہ بھی کیا ہیں؟ واجب ہیں. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے پھر بتایا کہ وطر کی نیت کیسے کرے گا. جب نماز وطر کے لیے اگر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے نا تو بس وہ وطر کہے کہ میں وطر پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے. اچھا جنازے کی نماز کی نیت کیسے کرے گا؟ جنازے کی نیت کیسے کرے گا کہ جی نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور دعا اس میت کے لیے پڑھ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ آپ کو بتا رہے ہیں. کیوں آپ کو کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس میں اختلاف تھا. دیکھو اب اتنی تعیین اگر مسلسل کی تعیین نہ بھی کرے تو پھر اس میں سے کیا کرنا پڑے گا. اگر کہتا ہے میں 3 روزے رکھوں گا نا تو پھر اس کو کرنا پڑے گا.
یہ طے کرنا پڑے گا کہ جناب علی یہ روزے کی میں وہ کر رہا ہوں. پھر یہ جو ہے نا وہ جو میں نے 3 روزوں کا کہا تھا، تو اس 3 روزوں کے یہ جو ہے نا میں پہلے روزہ رکھا ہے جو نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں، دوسرا نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں، تیسرا نظر کا روزہ رکھ رہا ہوں، وہاں پہ تو پھر یہ آ جائے گا، وہاں پہ اس کو ایسا کرنا پڑے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ وہاں پہ یہ کرنا پڑے گا، وہاں پہ یہ کرنا پڑے گا. اور انہوں نے آپ کو یہی بتایا کہ اتنی تعیین نہیں کرنا وطر کے اندر. یہ اب آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ تعیین اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن اتنی تعیین نہ کرنا کہ وطر واجب، وطر واجب نہ کہنا کہ وطر پڑھ رہا ہوں. تو بہت تعیین بھی کوئی وہ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، بہت تعیین بھی وہ نہیں ہے اس میں سے، کیونکہ اختلاف ہے. تو اس میں سے تم یہ نہ وہ کرنا، کیونکہ بات تو سنتے موقعہ سمجھتے ہیں، تو آپ تاکہ کسی اختلافی مسئلے سے آپ بچ جاؤ، آپ کو میں وطر پڑھ رہا ہوں بس. تو جن کے نزدیک کیا ہوگی وہ واجب ہے، امام صاحب کے نزدیک تو وہ واجب ہو گیا، اور صاحبین کے نزدیک وہ سنت ہے تو سنت ادا ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جائے گا، سمجھ گئے ہو. پھر یہ نوافل کو انشاءاللہ پھر ہم کل دیکھیں گے کہ وہ امن نوافل جو ہے نا، یہ پھر اس کو دیکھیں گے کیونکہ اگلی بات اسی کے اوپر آئے گی. تو یہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. بس وقت ہے.